کہ میں نے کل دائر کی ہے، جو کل لگی ہوئی ہے، ہمارے ایک کارکن مرمت صاحب کو دیکھیں، مجھے اس چیز کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیوں ہم پاکستان کی کیا ہم خدمت کر رہے ہیں، جب ہمارا ایک صوبے سے ایک وکیل بھی ہے اور ایک وہاں کا ایک سیاسی پارٹی کا مرکزی قائد بھی ہے، اور اس نے ایک ہلچل مچائی سارے صوبے میں، جس نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا، اور وہ صرف وکلاء کے کنونشن میں تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، شراکت کے لیے آئے تھے، اور اسے ہائی کورٹ کے گیٹ پر گرفتار کر لیا۔ ارے بھائی، یہ سینکچوری آف پیس اور جسٹس ہے، کیوں گرفتار کرتے ہو؟ کیا ہم مہمان نوازی سے اتنے عاری ہو چکے ہیں پنجابی اور لاہور کے وکلاء کہ ہم اپنے ایک مہمان آئے ہوئے کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ مجھے شرم آئی کل۔ اور پھر دیکھیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ، جو ماشاءاللہ موجودہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر نہیں، چیئر ٹیکر ہے، کیئر ٹیکر تو ختم ہو گیا، 90 دن کے بعد یہ غاصب ہے، موجودہ چیئر ٹیکر چیف منسٹر کے بانجی ہیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ، وہ اپنے ڈیٹینشن آرڈر میں کیا لکھتی ہیں؟ اے پرسن فرام KPK، نام اس کا لکھ کے، has the potential، وکیل بھی has the potential to create law and order situation۔ یار اس بات پہ آپ 30 دنوں سے نظر بند کر سکتے ہو کہ اس کا پوٹینشیل ہے، اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر سکتا ہے۔ اس مفروضے پر دنیا میں آج تک کیسا ہوا ہے ایسا؟ تو اگر ایسے آپ نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آپ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر بنا کے ملک کا مقدر اگلے 5 سال کے لیے ان کے ہاتھ میں سونپنا ہے، تو کیا ہم روز اول سے ایک ایسی کبھی فیل کا ارتکاب نہیں کر رہے جس سے ہمارا ریاست مستقل ہونے کی بجائے، سٹیبل ہونے کی بجائے، جمہوریت کا تسلسل ہونے کی بجائے، ہم روز اول سے اس کی ایسی غلط داغ بیل ڈال رہے ہیں کہ من پسند نتائج دینے کے لیے یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اسی حکم سے ایک ذرا آپ نتیجہ اخذ کر لیجئے گا جو میں نے چھوٹا سا بتایا ہے آپ، یہ نہ دنیا کے کسی قانون میں، نہ دنیا کے آئین میں، نہ دنیا کے اخلاق میں یہ 2 صوبوں کی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلوچستان میں پہلے ہی ایک جو ہے ٹرموائل ہے، خیبر پختونخوا میں ہم نے اس کو اور زیادہ ہوا دے دی، پشتون پہلے ہی ہم سے کہتے ہیں، سندھی کہتے ہیں بڑا صوبہ استحصال کرتا ہے۔ ہم نے 3 صوبوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پنجاب میں مت آنا، جرأت مت کرنا آنے کی، ورنہ ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں گے۔ تو کیا ہم یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ وفاق کی یہ خدمت ہم نے کی ہے؟ یہ خدا رہا ایسے لوگوں سے بچیے گا جو پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کے وفاق کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ وکیل نے بنایا ہے، وکیل نے تخیل دیا ہے، وکیل نے آئین دیا ہے، اور پلرز ہیں دونوں انڈر اٹیک ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک نوجوانوں کی جماعت، اس پہ اب طنز کیا جا رہا ہے کہ جی شیر گر گیا ہے تو اب وکلاء اس پہ قابض ہو رہے ہیں، تو ان کو ریسپونڈ کر دیں سر۔ دیکھیں جو پہلی آپ نے بات کی ہے، پہلے میں دوسری بات کا ذکر کرتا ہوں۔ جب 1970 میں بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی کلگی والا نہیں تھا، کوئی جاگیردار نہیں تھا، کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، کوئی گدی نشین نہیں تھا، کوئی الیکٹیبل سو کالڈ نہیں تھا، اس وقت بھی یہی جو آپ نے فکریں استعمال کیے ہیں، یہی استعمال کرتے تھے کہ چھوڑا چھٹکرا ہے منڈیا دا کھیڑ ہے، اور اس منڈے کے کھیڑ میں اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تھا تو وہ بھی جیت گیا تھا۔ اب وہی کیفیت خان لے کر آیا ہے، بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ طاقت سے آئی ہے۔ زندہ باد، زندہ
آپ اندازہ یقین کریں کہ یہ ماشاءاللہ IPP والے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, یہ ذرا علاقے میں نکل کر تو دیکھیں, سارے الیکٹیبلز ہیں نا, اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہونا تو جو مرضی مجھے کہہ دینا کل, آپ بھی یہاں میں بھی یہاں. تو الیکٹیبلز کا جو ہے اب ختم ہو گیا. آج آپ گلی کوچوں میں جائیں اور ذرا سوال کر کے دیکھیں, عام آدمی, غریب آدمی, کسان سے, مزدور سے, دہقان سے, طالب علم سے, ذرا آپ سوال کر کے دیکھیں. عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, اور 90% لوگ جو ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور آپ کو شاید پھر کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے, اسی 1970 کے الیکشنز میں ایسٹ پاکستان سے مجیب الرحمان نے سبھی وکیلوں کو ٹکٹ دی تھی, اور پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز کو ٹکٹ دی تھی, اور 173 میں سے 172 سیٹیں جیتی تھی, ایک ہی سیٹ باشانی لے کر صرف گیا تھا. تو یہ وکیل کی طاقت جو ہے وہ اس انداز سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ وکیل ایک تو قانون سمجھتا ہے, دوسرا وہ جرت اور دلیری کا ایک پورا جو ہے عالمدار ہے, اور تیسرا وہ اپنا اور اپنے خانوادے اور اپنے الیکٹوریٹ کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے. تو اس لیے وکیل کو آگے ہم لے کر آئے ہیں, تاکہ وکیل جو ہے اگر تخیل پاکستان, تکمیل پاکستان, تعمیر پاکستان وکیل کرتا ہے, تو اب تسلسل پاکستان بھی وکیل ہی کرے گا. اچھا کوثر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی بشرا بی بی کے ساتھ بات کرتے ہوئے, تو اس سے یہ شو ہو رہا تھا کہ شاید جو ان کی بہنیں ہیں عمران خان کی اور بشرا بی بی, ان دونوں کے درمیان کوئی طاقت پاور کارنر میں کوئی لڑائی چل رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے, کیونکہ آپ بھی عمران خان کے بھی بہت قریب ہیں, ان کے بھی بہت قریب ہیں, کیا وہاں اوپر کوئی لڑائی چل رہی ہے بہنوں اور بیوی کے درمیان؟ نہیں دیکھیں, بہنوں کی اور جو بھاوج کا ہے, نند بھاوج, یہ ان کا ایک لفظ کے اوپر اختلاف. دونوں کا کامن فیکٹر یہ تھا کہ دونوں ہی کو عمران خان کی صحت اور زندگی دونوں ہی کو عزیز تھی. اس پر اگر ایک لفظ پر جو تھا بہنوں کو تھوڑا تھا, تو میں نے وہ اس کی تشریح کر دی تھی. اور میں اپنا جو پٹیشن میں لکھتا ہوں, میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں پارٹی سے بھی اس لیے مجھ سے ہوا کہ آپ نے عمران خان کا کیس کیوں لیا ہے. میں اپنے پیشے میں نے کبھی, یقین کیجئے گا, پیشے کو عبادت سمجھ کے کیا ہے, میں نے مداخلت نہیں کرنے دی. سو کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا, اور نہ ہی بہنیں اور نہ ہی ان کی بیوی جو ہے وہ اقتدار میں کسی قسم کی شراکت چاہتی ہیں, یا پارٹی کے افیئرز میں ان کا بالکل کوئی لینا دینا نہیں. ہاں, عمران خان کی ذات کے ساتھ ان دونوں کو لگاؤ ہے, اور فطری عمل ہے کہ وہ ان کو فکر لاحق ہے ان کی ذات کے بعد. یار بس کرو. پاکستان میں اس وقت صاف نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, اور میں کھل کے نام لوں گا, فوج پاکستان کے اندر عوامی رائے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. کیا اگر اس قسم کے حالات رہے تو الیکشن کے بعد ملک میں جو ہے امن و استحکام پیدا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, یہی تو الیکشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت کو جو ہے ختم کیا جائے, اور امن اور استقلال کی طرف, یعنی اسٹیبلٹی کی طرف جایا جائے. اور اگر اس میں پھر آپ کا سوال بالکل میں سمجھ گیا ہوں, ان کو بھی سمجھ ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے, ان کو بھی علم ہے کہ یہ جو ہے کبھی بھی عوام کی اور فوج کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے. فوج تبھی مؤثر اور طاقتور ہوتی ہے جب عوام ان کے پیچھے تائید کنندہ ہوں. سو عوام کے خلاف کبھی بھی فوج نہیں کر سکتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں, فوج بھی ہماری ہے, ادارہ بھی ہمارا ہے, ہم نے ان کا بھی تحفظ کرنا ہے. اس لیے ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے جمہور کی وفاداری کریں, جو آئین کا تقاضا ہے.